السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد آج یہ پہلا درس ہے جس کے لیے ہم اور آپ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو میمون و مبارک کرے، اور اسلام کے ارکان میں سے شہادتین کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ ہم اس عبادت کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع اور اکٹھا ہیں جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جس کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ ہر مسلمان کے اوپر دن بھر میں 5 مرتبہ یہ نماز فرض ہے۔ اس کے لیے عمر 7 سال میں حکم دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ عظیم عبادت ہے، اللہ تعالی سے بندے کو کنیکٹ کرنے والی عبادت ہے۔ اس کا جاننا اور اس کے احکام کو سمجھنا ہم سب کے لیے فرض عین ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع اور اکٹھا ہیں۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین کی جو سب سے عظیم خاصیت اور اس کی عظیم عبادت ہے توحید باری تعالیٰ کے بعد، افسوس آج اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اعلی وجہ البصیرہ نہیں پڑھتے۔ پرمپرا کی شکل میں، رسم و رواج کی طرح سے نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو فائدہ اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور ہم اپنے واجبات کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت دلیلوں کی بنیاد پر کر سکیں۔ مسائل کی سمجھ ہو، مسائل کو جانیں اور اس کو عملی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور نہ جاننے والوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ علم عام کرنے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے تحت نیتوں کا حال رب العالمین کو معلوم ہے، اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رب العالمین ہم سب کے نیتوں میں خلوص اور اخلاص پیدا کرے،
اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے اور ان کا انطباق عملی میدان میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشن شاہراہ اور منور راستے کے اوپر ہم سب کو لگائے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ ہم لوگ وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں ان کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ حرکت کثیرہ یا عمل کثیر کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ کس کو عمل کثیر کہیں گے اور کس کو حرکت کثیرہ کہا جائے گا، اہل علم نے اس کے کچھ شروط متعین کیے ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا گزشتہ درس میں کہ اکثر لوگ ان شرطوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے جو چیز نماز کو باطل کرنے والی ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوئی، اور جس سے نماز باطل نہیں ہو رہی ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے نماز تمہاری باطل ہو گئی۔ الٹ پھیر کے شکار ہیں۔ تو ان شرطوں کو جاننا اور ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چند شرطوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا تھا، ہم اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں اختصار کے ساتھ اور پھر ہم سبق کی طرف واپس پلٹیں گے۔ حرکت کثیرہ کے لیے اہل علم نے چند شروط متعین کیے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ کثیر ہے، کثیر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ عمل یسیر اگر ہو، کم عمل ہو، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور حرکت کثیرہ اور عمل یسیر ان دونوں کے متعلق فقہا نے کن فروق کا ذکر کیا ہے اور کن کا اعتبار کیا ہے، آپ گزشتہ درس میں جا کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو جان سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل لگاتار ہو، عمل لگاتار ہو، متفرق عمل نہیں ہو۔ لگاتار ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ متفرق ہو، الگ الگ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے فقہا کے اختلاف کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے، اب وہاں جا کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل نماز کے جنس سے نہ ہو، یعنی وہ اعمال جو نماز میں کیے جانے مشروع ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے بتلایا ہے، اگر وہ عمل آدمی نماز میں کر رہا ہے تو اس سے اسے حرکت کثیرہ نہیں مانا جائے گا اور اس کو حرکت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، چنانچہ مبطلات صلاۃ میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں اس کا ذکر ہم گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عمل بغیر ضرورت کے ہو۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں اور بغیر ضرورت کا کون سا عمل ہے، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پانچویں شرط اہل علم نے حرکت کثیر کی متعین کی ہے کہ عمل کرنے والا آدمی حکم کا جانکار ہو، حکم اسے پتا ہو، معلوم ہو، اور اس کے باوجود وہ عمل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل نماز کو باطل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹی شرط اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی تھی کہ حرکت کرنے والا ذاکر ہو، یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں غلطی نہ کرے، ہے نا۔ یہ 6 نمبر کی شرط تھی جس کی وضاحت اور جس کی تشریح آپ کے سامنے کرنی ضروری تھی، اور ہم یہیں پر آ کر کے رکے تھے۔ 6 نمبر کی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اسے یہ پتا ہو کہ وہ نماز میں ہے اور نماز کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، سہو اور غلطی کر کے وہ حرکت کثیر نہیں کر رہا ہے۔ اگر سہون یا بھول کر کے اگر کوئی آدمی نسیانن نماز میں حرکت کرے
تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں شریعت کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جیسے مومنین کی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس معاملے میں ہمارا مواخذہ نہ کر کہ جس کو ہم بھول گئے ہوں یا جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو۔ اسی طریقے سے ان شروط کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان کو جاننا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں صف میں جماعت کے ساتھ، سامنے کوئی جگہ خالی ہوئی، کوئی آدمی نکل کر گیا، کسی ضرورت سے، ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، نکل کر گیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، سامنے صف میں جگہ خالی ہو گئی، اب اگر ہم یہاں سے چل کر کے جائیں اور اس جگہ کو پر کریں، مکمل کریں، تو یہ حرکت کثیر ہے، نماز ہماری باطل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے اندر مأمور بھی ہے، اور نماز کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے اندر خالی جگہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا، اور یہ نماز کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ صف میں جگہ خالی ہے، اور اس کو وہ پور کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اپنے اس عمل کے اوپر اگرچہ یہ حرکت کثیر ہے، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں ایسا کیا ہے۔ اب وہ اگر حرکت کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ سامنے کے صف میں جو جگہ خالی ہے اس کو وہ پر کرے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں والاستناد قویا لغیر عذر، اس کو سمجھیے، استناد کے معنی ٹیک لگانا، کسی چیز کے اوپر اعتماد کرنا نماز کی حالت میں۔ مثلا کوئی آدمی نماز کی حالت میں کسی لکڑی کا سہارا لیے ہوا ہے یا دیوار کے سہارے سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہوا ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض نماز میں کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے مکمل طور پر کسی چیز کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ٹیک لگا کر کے نماز ادا کر رہا ہے فرض نماز میں، اور کلی طور پر اس پہ ٹیک لگائے ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ مصنف رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کیوں باطل ہو جائے گی، اور استناد کلی کا ضابطہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں استناد کلی کا مکمل طور پر کسی چیز کے اوپر ٹیک لگانے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ آدمی گر جائے۔ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں دیوار ہے، دیوار پہ ٹیک لگا کر کے پڑھ رہے ہیں نماز، اگر دیوار گرا دی جائے تو یہ آدمی دھڑام سے گر جائے۔ کسی لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں جو آدمی ہے اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ آدمی کھسک جائے یا ہٹ جائے وہاں سے تو یہ آدمی گر جائے۔ اس کو کہتے ہیں استناد کلی۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز میں کسی چیز کے اوپر ایسے ٹیک لگا کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر استناد کلی مصنف نے کہا تو اس سے استناد جزوی نکل گیا، استناد جزوی نکل گیا۔ استناد جزوی مانے تھوڑا بہت اگر ٹیک لگائے ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر بغیر حاجت و ضرورت کے وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی اہل علم کے صحیح قول کے مطابق۔ لیکن کلی طور پر اگر وہ ٹیک نہیں لگایا ہوا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہاں ہم نے کہا کہ فرض نماز میں آپ سب کو پتا ہے کہ فرض نماز میں قیام جو ہے وہ رکن ہے، اور قیام کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، اپنے قدموں کے اوپر بھار دے کر کے، بوجھ دے کر کے جسم کا کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں قیام۔ لیکن نفل نماز اگر ہے تو اس پہ قیام رکن نہیں ہے۔ آدمی امیر نفس ہے، اگر چاہے، یعنی اپنے دل کا راجا ہے، اگر چاہے
تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نفل نماز، اور اگر چاہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں اس کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ تو اب اگر کوئی آدمی نفل نماز میں استناد کلی کر رہا ہے، مکمل طور پہ ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو روکا نہیں جائے گا، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ہم بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھے کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ تب پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا زینب رضی اللہ عنہا کا۔ کہا کیوں باندھا ہے اس کو؟ کہا نفل نماز پڑھتی ہیں رات کو تہجد، اور جب تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، رسی پکڑ کر کے کھڑی رہتی ہیں اور تلاوت کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسی کھول دو، جب تک نشاط باقی رہے نماز پڑھو، اور جب تھک جاؤ، عاجز ہو جاؤ تو نماز چھوڑ دو، سو جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو روکا جائے گا کہ نہ کرو ایسا، ضرورت نہیں ہے تو ٹیک نہ لگاؤ، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ اگر نشاط باقی ہے، قادر ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر، کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر تھک چکے ہو اور نماز ابھی اور مزید پڑھنا چاہتے ہو، بیٹھ کر کے پڑھو، اور اس کے باوجود اگر نیند آ رہی ہے تو پھر سو جاؤ، نماز چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو اونگی آ جائے، تہجد کی نماز میں ہے، نفل نماز میں ہے، اونگی آ جائے تو سو جائے، چھوڑ دے نماز۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں اپنے اوپر دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر بیٹھے۔ کیا بول رہا ہے؟ نیند میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات اس کو، وہ پڑھے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آیتیں غلط پڑھ دے، دعا کی آیت کو بد دعا سے بدل دے، یہاں کی آیت وہاں فٹ کر دے، غلطی کر جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے، نفل نماز ہے جی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ نفل نماز میں، نفل میں دلیل کیا ہے؟ وہی ام المومنین کی روایت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی جو اس طرح پڑھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، جب تک طاقت ہے، نشاط باقی ہے، چستی ہے، پڑھو۔ سست پڑھ رہے ہو، کمزور پڑھ رہے ہو، تھک رہے ہو، چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو مزید پڑھنا چاہتے ہو تو۔ اور اگر نہیں، بیٹھ کے بھی نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، نیند کے جھونکے سے ادھر ادھر ہو جا رہے ہیں، ہاں، اور دل دماغ پورے طور پہ قابو میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چھوڑ دو، سو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی کے ساتھ یہ کہا کہ عذر آدمی کے پاس نہیں ہو۔ ایک آدمی ہے جو درازی عمر کو پہنچ چکا ہے اور لاٹھی لے کر کے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بغیر لاٹھی کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہیں گے کہ فرض نماز میں اگر وہ شخص رکن کے لیے قیام کر رہا ہے اور لاٹھی کا سہارا لیا ہوا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اس کی نماز درست ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ رکن ہے وہ۔ اما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، واجب کی تکمیل جس وسیلے سے کی جائے گی وہ وسیلہ بھی واجب ہوگا۔ ہم اگر کوئی آدمی کھڑے ہو رہا ہے، بہت تکلف کر رہا ہے، کراہ رہا ہے، لیکن کھڑے ہے لاٹھی پہ ٹیک لگا کر کے اور آہ نماز میں کر رہا ہے، کراہ رہا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا تکلف نہ کرو، بیٹھ کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، اگر نہیں طاقت ہے بیٹھ جاؤ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے لیٹو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ سمجھ گئے؟ تکلف ہر معاملے میں شریعت کو ناپسندیدہ ہے، آدمی زور زبردستی نہ کرے۔ ہاں، اگر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے تو آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ گفتگو کا کیا نکلا؟ یہ کہ اگر کوئی آدمی مکمل طور پر کسی چیز کے اوپر ٹیک لگا کر کے نماز ادا کر رہا ہے اور وہ آدمی قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، بغیر کسی چیز کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے اور کلی طور پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن ہاں،
اگر آدمی جزوی طور پر تھوڑا بہت اگر ٹیک کسی چیز پہ لگائے ہوا ہے یا عذر کے ساتھ لگائے ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہیے گا کہ عذر کیا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ بہت بھیڑ ہے، بہت بھیڑ ہے، ایک دم مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اب اس میں آپ ہیں، اب ایسی جگہ پہ آپ کو جگہ ملی کہ ادھر دیوار ہے، سمٹ کر کے ہیں، تو پہلو آپ کا دیوار سے لگ رہا ہے، اس پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ادھر بھی مصلی ہیں ادھر بھی مصلی ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اتنی بھیڑ ہے کہ گر جانے کا خطرہ ہے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ تاکہ آدمی ہم کو گرائے نہیں، کوئی ہم کو ٹھوکر نہ لگائے، تو کر سکتے ہیں ایسا، یہ عذر ہے، عذر کے بنیاد پر یہ چیزیں جائز ہوگی۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَرُجُوعُهُ عَالِمًا ذَاكِرًا لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، اس کو غور سے سمجھیے، اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے۔ مصلی، نماز پڑھنے والا، تشہد اول بھول گیا۔ تشہد اول وہ تشہد جس میں سلام نہیں ہے، جس میں سلام نہیں ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت والی نماز میں نہیں، کیونکہ 2 رکعت والی نماز میں جو تشہد ہے وہ تشہد رکن ہے، اگر اس کو چھوڑا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ لیکن 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی تشہد جو ہے وہ واجب ہے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق۔ اب صورت مسئلہ کو سمجھیے، ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت مکمل کیا اور تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی کہ اس نے تشہد تو چھوڑ دیا، 2 رکعت میں اس کو تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھا، سیدھے کھڑے ہو گیا تیسری کے لیے، ابھی قرات اس نے شروع نہیں کی ہے، صرف کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا، یاد آ گیا، اب کیا کرے گا؟ پہلی پوزیشن ہوئی، دوسری یہ کہ کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت میں قرات اس نے شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، رکن میں داخل ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ اٹھ رہا ہے، ابھی پورے طور پہ اٹھا نہیں ہے لیکن آدھے میں ہے یا اٹھنے کے قریب ہے یا اپنی بیٹھک اس نے اپنے ایڑیوں سے اٹھا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ان مسائل کے اوپر اہل علم نے گفتگو کی ہے، ایک ایک کو الگ الگ سمجھیے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَرُجُوعُهُ، اگر کوئی نماز پڑھنے والا آدمی عالماً ذاکراً، عالم ہو، مسئلے کا جانکار ہو اور ذاکر ہو، اسے پتا ہو مسئلہ، ہو سکتا ہے ہمیں مسئلہ معلوم ہے لیکن ابھی ایٹ پریزنٹ مسئلہ یاد نہیں آیا، ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو، مسئلہ معلوم ہے لیکن نماز میں گئے تو وہ مسئلہ بھول گئے اس وقت، ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا ہوگا تو حکم بدل جائے گا۔ عالماً، آدمی جانکار بھی ہونا چاہیے اور اس کو اس وقت وہ مسئلہ یاد بھی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، امام ہے نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد ڈائریکٹ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہیں، اب پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا کہنا شروع کیا کہ امام ڈر کے مارے بیٹھ گیا، جبکہ اس کو مسئلہ معلوم ہے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اچانک ایسے معاملات پیش آ گئے کہ ذہن بیٹھا، اور بعض جگہوں پر لوگ کرتے ہیں کہ کپڑا پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں امام صاحب، مسئلہ نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں ہے، کبھی اگر مسجد میں اس طرح کی بات ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، اسی لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے، یہ سجدہ سہو سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں عالم ہو، ذاکر ہو، مسئلہ جاننے والا بھی ہو، مسئلہ اس کو یاد بھی ہو، اب اگر وہ تشہد کے لیے پلٹتا ہے بعد الشروع فی القراءہ، تیسری رکعت میں اس نے قرات شروع کر دی ہے، اس کے بعد تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز
باطل ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اب جو ہے نا یہ اس کو سمجھیے، نماز کب باطل ہوگی کب باطل نہیں ہوگی، ایک ایک کر کے پوائنٹ کی شکل میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ایک انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تشہد اول میں بیٹھنا بھول گیا اور ابھی وہ مکمل طور پہ اٹھا نہیں ہے، یعنی اپنی بیٹھک اس نے اپنے قدموں سے اوپر نہیں کی ہے، اٹھا نہیں ہے. اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا، اتنے میں ابھی بیٹھا ہی ہوا ہے، صرف ارادہ کیا تھا، اتنے میں اس کو یاد آ گیا، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور تشہد مکمل کرے، اور تشہد مکمل کرے. اور اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے یا کھڑے ہونے سے پہلے قریب ہے کھڑے ہونے کا، مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ تشہد کے لیے پلٹ جائے. دونوں مسئلوں کو ذرا غور سے دیکھیے، سمجھیے. ایک آدمی ہے، 2 رکعت مکمل کیا، سجدے سے اٹھا اور ابھی اپنی بیٹھک وہ اپنے قدم پہ رکھے ہوا ہے، یعنی وہ آدمی جو ہے افتراش کیے ہوا ہے، بیٹھک اس نے اٹھائی نہیں ہے، ارادہ کیا کہ کھڑے ہو جائیں، یاد آ گیا تشہد ہے، کہا بیٹھ جاؤ. واجب ہے تمہارے اوپر کہ بیٹھو. اچھا، کھڑے ہونے لگے تیسرے رکعت کے لیے، مکمل طور پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ابھی آدھا کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑے ہونے کے قریب تک پہنچے ہیں، مکمل کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اور یاد آ گیا کہ تشہد ہمارا چھوٹ گیا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ پلٹو اور تشہد کو مکمل کرو. دو معاملہ کلیئر ہے، الحمدللہ سمجھ گئے اس کو. آگے آئیے. کوئی آدمی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، تشہد بھول گیا، اور کون سی تشہد، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور مکمل کھڑا ہو گیا، وہ قرات ابھی شروع نہیں کی ہے، یعنی تیسری رکعت کے لیے مکمل طور پہ کھڑا ہو گیا، ابھی الحمدللہ میں داخل نہیں ہوا ہے، قرات اس نے شروع نہیں کیا ہے، صرف کھڑا ہوا ہے، اس کو یاد آ گیا، کیا کرے؟ اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے. جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، انشاء رجع، چاہے تو پلٹ جائے چاہے تو نہ پلٹے. چلو اختیار دیا آپ نے، اختیار میں اولا کیا ہے، افضل کیا ہے، یہ تو بتائیے گا. پلٹنا افضل ہے یا نہ پلٹنا افضل ہے؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ پلٹ جانا افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ نہ پلٹنا یہ افضل ہے. لیکن جمہور کے نزدیک کیا ہے، اختیار ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ اگر نمازی تشہد اول بھول گیا اور مکمل کھڑا ہو گیا، تو جمہور کے نزدیک اس کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو تم تشہد کے لیے واپس پلٹو یا چاہے تو تم کھڑے رہو. اولا کیا ہے نہیں فیصلہ ہو سکا. بعض لوگوں نے کہا کہ پلٹ کھڑے رہے یہ زیادہ بہتر ہے، بعض نے کہا کہ تشہد کے لیے لوٹے بیٹھ جائے دوبارہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں یہ پہلا قول ہے اختیار کا. دوسرا قول ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ مکمل کھڑا ہو چکا ہے تو تشہد اول اس سے ساقط ہے. اب یہ تشہد اس کے حق میں غیر مشروع ہے، ناجائز عمل ہے، تو اب وہ کسی قیمت پر نہیں پلٹے گا، واپس نہیں جائے گا. تشہد کرنے کے لیے کسی قیمت پر واپس نہیں پلٹے گا. ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک بات ہوئی کہ صرف کھڑا ہوا ہے، قرات کی ابتدا اس نے نہیں کی ہے. اچھا، اگر کوئی آدمی تشہد بھول گیا، مکمل کھڑا ہو گیا اور قرات کی ابتدا بھی کر دی، سورہ فاتحہ میں داخل ہو گیا، تو جمہور کہتے ہیں کہ اب نہیں لوٹے گا کسی قیمت پر، اور اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ تشہد کے لیے واپس پلٹے. اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی رکن ہے اور قیام بھی رکن ہے، تو قیام میں جمہور نے اجازت دے دی کہ پلٹو، چاہو تو پلٹو چاہو تو نہ پلٹو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں پلٹ سکتا ہے. اور یہاں آ کر کے سارے لوگ متفق کیوں ہو گئے کہ سورہ فاتحہ شروع کر دیا ہے تو اب کبھی نہیں پلٹ سکتا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو یہ ہے فقاہت، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔